بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ISP منچ شان رمضان کوئز 2021 میں سائمہ علی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری ہفتے میں یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور رب کائنات نے اس مہینے میں تم پر روزہ کو فرض کر دیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل کر دیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے وہ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے وہ دوسرے مہینوں کے 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ مہینہ شکر اور صبر کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو بھی اجر و ثواب دیتا ہے وہ جنت سے کم نہیں ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزہ افطار کرنے اور کروانے کے عمل پر فضیلت حاصل کر سکے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام جو ان کے پاس موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ افطار کروا سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ ایک کھجور سے، ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک گھونٹ پانی سے ہی افطار کروائے، اس کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو مبارک مہینہ ہم تک آن پہنچا ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس کے سردار ہونے کی نشانیاں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بہت ساری سنتیں ہیں جن کو ہم روزمرہ زندگی میں اسی طرح اڈاپٹ کرتے ہیں جس طرح آقا نے فرمایا، لیکن کچھ سنتیں ایسی بھی ہیں جن کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے روزمرہ نہیں بلکہ ہفتہ وار ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کچھ سالانہ ہیں جن میں سے ایک رمضان المبارک میں ادا کی جانے والی سنتیں ہیں جو کہ روزہ بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بھی بیٹھتے اور رمضان کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کرتے تو آقا دو جہاں ان کو فرماتے کہ اس مہینہ سردار مہینے کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے صحائف اتارے ان سے سیکھیں کہ یہ مہینہ کس طرح سے تعلیم اور تربیت کا مہینہ ہے۔ تمام الہامی کتابوں کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں، داؤد علیہ السلام کی زبور ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کی تورات، اور پھر سب سے بڑھ کر قرآن کریم جو کہ نبی آخر الزماں پہ نازل ہوا۔ اور اس مہینے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب کشادگی کا ذکر آتا ہے تو قلب و ذہن کو اتنی کشادگی ملتی ہے کہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں عنصر مل کے انسان کو اس فضیلت اور اس بلندی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آدمی سے انسان ہونے کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر میں آسانی عطا فرمائے۔ ISP منچ شان رمضان کوئز 2021 میں ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر ہوں گے انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب کے شعبہ اسلامیات کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو آر شو۔ بہت شکریہ میڈم۔ بلکہ یہ ہے کہ یہ سب سجنا ہی آپ کے توسط سے ہے، اور ہم یہاں پر آج ISP منچ شان رمضان کوئز 2021 کی کچھ ڈیٹیلز ہمارے ناظرین کے لیے اور ان طلباء و طالبات کے لیے جو کہ اس میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے آج شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم اس پروگرام کو ڈیزائن کر رہے تھے تو اس میں بہت زیادہ معاونت رہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر معاویہ کی، اور ان کی بہت رہنمائی سے ہی ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے۔ ملتان کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ایک ٹیم کی صورت میں اس کوئز میں حصہ لیں گے، اور ایک ٹیم میں 2 ممبرز ہوں گے۔ ابھی ہم ڈاکٹر معاویہ کے ساتھ مل کے ہم آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں تاکہ جب بھی جو خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ جب اس پروگرام کو سنیں تو اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا سیرت طیبہ۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح سے آپ اس کی ڈیٹیل پارٹیسپینٹس کے لیے بتائیں گے؟
بہت شکریہ میڈم آپ کا. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنی ISP کی تمام انتظامیہ کو اور خاص طور پر اس پروگرام کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ آپ تک ایک بہت خوبصورت پروگرام لے کے آئے. خاص طور پر رمضان المبارک کے ایک بابرکت مہینے کے حوالے سے، جو کہ مہینہ ہمیں علم کے ساتھ لگاؤ کی وابستگی کی، دین کے ساتھ لگاؤ اور وابستگی کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں دینی لحاظ سے بھی مزید ترقی کرنی چاہیے، ہمیں علمی لحاظ سے بھی مزید ترقی کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کا یہ ہمارے لیے میسیج بھی رہتا ہے ہمیشہ. تو اسی مناسبت سے ہمارے اس انسٹیٹیوٹ نے اس تقاضے کو سمجھا اور آپ تک یہ ایک بہت خوبصورت پروگرام لے کر آئے. یہ پروگرام خصوصی طور پر تو ان طلباء کے لیے ہے جو ٹیم کا حصہ، ٹیم کی صورت میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن عمومی طور پر یہ پروگرام تمام ناظرین کے لیے ہے، ان کو علمی طور پر اور دینی طور پر بہت فائدہ ہوگا. ہم نے جو اس پروگرام کی ترتیب بنائی ہے، جو اس پروگرام کے سیگمنٹ ہوں گے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ان میں پہلا سیگمنٹ ہوگا سیرت طیبہ کا. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی کے شب و روز کو جب بیان کرنا ہو تو اسے سیرت طیبہ کے عنوان سے موسوم کیا جاتا ہے. ہمارے اس سیگمنٹ میں جو کہ سیرت طیبہ کا پہلا سیگمنٹ ہوگا، اس میں سوالات ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تینوں پہلوؤں پر. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے پہلے کا، یعنی آپ کی پیدائش مبارکہ سے لے کر جب آپ کو نبوت عطا ہوئی اس وقت تک کا جو حصہ ہے، جو کہ 40 سال تک محیط ہے، وہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت سے لے کر آپ کی ہجرت تک کا حصہ، جو آپ کا مکی دور کہلاتا ہے، جو کہ 13 سال پر محیط ہے. پھر تیسرا حصہ آپ کا وہ ہے جو ہجرت کے بعد کا دور ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ زندگی پر محیط ہے. تو یہ تینوں حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس پر بات ہوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر معاویہ صاحب. اس سے ہمارے ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور خاص طور پر جو طلباء طالبات ٹیم کی صورت میں مختلف یونیورسٹی سے اس کوئز کا حصہ بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی رہنمائی ملے گی کہ انہیں کس طرح سے اس سیگمنٹ کی تیاری کرنی ہے. دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہوگا قرآن کریم سے متعلق. ہم اس کو کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلنگ کیجیے گا کہ کس طرح سے قرآن کریم سے وہ تیاری کریں. جی، قرآن کریم ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے. ہمارے دین کی ابتدا قرآن کریم سے ہوئی. قرآن کریم معجزہ ہے. دین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے. تو قرآن کریم سب سے اہم ہوگا حصہ ہمارے اس پروگرام کا، اور رمضان المبارک کی مناسبت سے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. قرآن کریم کے حوالے سے سوالات ہوں گے، مثلاً کہ قرآن کریم کی تاریخ اس میں آئے گی، نزول قرآن کا حصہ ہوگا، پھر قرآن کریم کی ترتیب کا حصہ ہوگا، اس کی مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کا فرق ہے. اس قسم کی جو مباحث ہیں وہ ساری کی ساری اس سیگمنٹ میں ڈسکس کی جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر معاویہ صاحب. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. یہ تیسرا سیگمنٹ ہوگا ہسٹری آف اسلام. یہ تھوڑا سا ٹف ہے کیونکہ بہت زیادہ ہسٹری ہے، تو میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب ہم کچھ اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے شاید ہم کچھ سن یا ہجری بھی ضرور ساتھ بتا دیں کہ کب سے کب تک کی جو ہماری ہسٹری ہے اس سے وہ تیاری کر لیں. جی، تاریخ اسلام میں ہم ڈسکس کریں گے اسلام کا ابتدائی دور، جو کہ اسلام کا سنہری دور ہے، اور اسے ہم لے سکتے ہیں کہ سن 11 ہجری سے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور صحابہ کرام کا خلفاء راشدین کا دور شروع ہوا، تب سے اس کی ابتدا، اور یہ چلے گی پہلی صدی ہجری کے آخر تک، یعنی 99 ہجری تک. 11 سے 99 ہجری جی تک. بالکل صحیح. تو یہ بھی ایک سہولت ہو گئی، 11 سے 99 ہجری تک کی ہسٹری آف اسلام کی آپ نے تیاری کرنی ہے. چوتھا سیگمنٹ اس میں ہوگا مسلم سائنٹسٹ کا.
تو اس میں سائنٹسٹ کے نام بتا دیتی ہوں آپ کو. یہ 9 سائنٹسٹ اس کوئز پروگرام کا حصہ ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو اسٹڈی کرنا ہے. نمبر 1 جابر بن حیان. نمبر 2 محمد ابن موسیٰ الخوارزمی. نمبر 3 ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی. نمبر 4 محمد بن زکریہ الرازی. نمبر 5 ابن سینا. نمبر 6 ابن الحسن. نمبر 7 ابن رشد. نمبر 8 ابن خلدون. اینڈ نمبر 9 ابو نصر الفارابی. ان مسلم سائنسدان کا جاننا اور ان کے بارے میں گفتگو کرنی، ان کو اپنے اس سیگمنٹ کا حصہ بنانا، ان کے متعلق سوالات کرنا، یہ اس لیے بھی ہم ضروری سمجھ رہے ہیں کہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو ایک پکچر دکھائی جائے کہ یہ مسلم سائنسدان تھے جو آج سے صدیوں پہلے گزر گئے لیکن آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، زندہ ہے. یہ زندہ اپنی خدمات کی وجہ سے، بالکل اپنے کام کی پہچان کی وجہ، اپنے کام کے پہچان کی وجہ سے. اور آج آپ میں سے بھی کوئی ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جو اپنا نام پیدا کریں اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے اپنی خدمات سے. انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز. ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام کا میتھڈ کس طرح ہوگا. یہ 4 سیگمنٹ بتائے گئے ہیں. چاروں میں سے ہر سیگمنٹ سے ایک ٹیم سے 2 سوال ہوں گے، یعنی کہ ایک ٹیم سے ٹوٹل 8 سوال ہوں گے اور اسی طرح ان کی سکورنگ ہوگی. تو ٹوٹل ہمارے اس پورے ایک پروگرام میں 16 سوال پوچھے جائیں گے مختلف سیگمنٹس کی صورت میں. اب اگر جو میچ ہے اس طرح سے یہ ٹائی ہو جاتا ہے تو ایک بونس کوسچن، اور یہ کوسچن جس ٹیم کی اس کی اپنی مرضی پہ یا اس کی اپنی چوائس ہوگی کہ وہ ان چاروں سیگمنٹس میں سے کس سیگمنٹ پہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں جہاں سے ہم ان سے بونس کوسچن پوچھ سکیں. تو اس طرح سے ہم اپنے ایک پہلے راؤنڈ میں ٹیمز کو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، جو ٹیم جیتے گی وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی. نیکسٹ راؤنڈ میں انشاءاللہ العزیز اسی طرح دوبارہ سے یہی سیگمنٹس ہوں گے اور ڈفرینٹ کوسچنز ہوں گے اور پھر وہ تھرڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے. اور اسی طرح ہم تھرڈ راؤنڈ تک انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو وہ ہمارا سیمی فائنل راؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد فائنل راؤنڈ. جی ڈاکٹر صاحب، کیا اسٹوڈنٹس کو اس کے علاوہ کہ نالج تو مل رہا ہے سب کچھ، اور بھی کچھ ہمیں ان کو دینا چاہیے اس پروگرام کے دوران؟ کچھ ان کے لیے ریوارڈز ہیں کچھ؟ جی ہاں بالکل، ان کو پرائز ملے گا، وننگ ٹیم کو پرائز ملے گا، اور باقی جو ہمارے شرکاء ہوں گے، پوری ٹیم ہوگی، جی جی ان کی بھی ہم حوصلہ افزائی کریں گے. ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے، ان کو شیلڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا ایسا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ چاہے جیتیں یا ہاریں ان کو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ضرور ملے گا، اور اس کی جو وننگ ٹیم ہے ان کے لیے کیش پرائز ہے. انشاءاللہ العزیز وہ یہاں سے ضرور جیت کر جائیں گے. یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے. اور کچھ سپانسرز کی طرف سے بھی آپ کے لیے انعامات ہیں جو آپ کو جب یہاں آپ آئیں گے ISP کے اسٹوڈیو پر تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے، جو بھی ان میں کوالیفائی کرتے جائیں گے مختلف راؤنڈز میں. تو معاویہ صاحب، ایک ڈاکٹر معاویہ سے میری اس وقت جو ہے وہ گزارش ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے تیاری کرنی ہے کوئی اس پروگرام کے لیے، ان کے لیے اگر آپ کوئی ٹپ دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے کن کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے اس کوئز کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. نہیں، اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے موضوعات رکھ دیے کہ وہ موضوعات سیرت طیبہ ہوگی، قرآن کریم ہوگے، تاریخ اسلام ہوگی اور مسلم سائنسدان. ان موضوعات کے ہم سوالات بھی وہ کریں گے جو آپ کے لیے آسان رہے اور جس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں علمی طور پر فائدہ ہو. اس کے لیے ہماری بیسک بیچلر کے سلیبس کی جو بھی بکس ہیں وہ آپ کے لیے بہت مفید رہیں گی اور آپ کے لیے وہ مکمل طور پر معاون رہیں گی. آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر معاویہ صاحب. آج کے ہم اس میں کوئز کی جو تیاری ہے اس کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹس کو کافی آگاہی دی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ اپنے جو آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے جو ٹیچر ہمیں معاونت کر رہے ہیں ہماری، ان سے ضرور رابطہ کیجیے گا. ان تک بھی یہ ڈیٹیلز پہنچیں گی اور بہت اچھے سے تیاری کیجیے گا. آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں، اور کیونکہ یہ رمضان کریم کا ایک مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے یہ کوئز پروگرام آن ایئر کرنا ہے، تو اس کے حساب سے ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے اس پروگرام کی جو کلوزنگ ہے اس کو کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی صورت میں ان کے ذریعے ہم تک جو پہنچی ہے دعا وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان آنے والا ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامت رکھ، اور ماہ مبارک کو ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آدمی سے انسان ہونے تک کے سفر کو رہنمائی اور آسانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سب سے اسی اسٹوڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اب اجازت دیجیے سائمہ علی کو اور ڈاکٹر محمد معاویہ کو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ISP منچ شان رمضان کوئز 2021 آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ ISP پائندہ باد۔